بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدائے منظوم شریف میں آج کی تیسری کلاس اور اس کے اندر منقبت چل رہی ہے۔ پچھلی کلاس کے اندر خلفائے راشدین کی منقبت پوری ہوئی تھی اور اب اس سے آگے سنیے۔ لب کشایم کنو بنام بطول، جس میں او جزوے جس میں پاک رسول۔ لب ہونٹ، کشایم میں کھولتا ہوں، کنو اب، با مانا ساتھ، نام بطول نام مانا نام، بطول سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، جس میں او مضاف الیہ ان کا جسم، جزوے جسم پاک رسول، رسول پاک کے جسم اطہر کا جز مانا جز، جسم مانا جسم، پاک مانا پاک، رسول مانا رسول، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس جسم اطہر کا حصہ۔ تو لب اب، لب مانا لب، کنو مانا اب میں لب کھولتا ہوں سیدہ فاطمۃ الزہرا کے نام کے ساتھ، یعنی میں ان کا نام لیتا ہوں۔ اور ان کی شان یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ پس کنم ذکر آن دو قرۃ عین، دو جگر گوشائے نبی حسنین۔ پس پھر، کنم کردن کرنا، کند مضارع، کند کنند کنی کنید کنم کنیم، کنم میں کرتا ہوں یا کروں گا، ذکر آ اس یا ان، دو بنا دو، قرۃ عین آنکھوں کی ٹھنڈک، قرۃ ٹھنڈک اور عین آنکھ، آنکھوں کی ٹھنڈک، دو جگر گوشائے نبی اکرم، جگر گوشہ، جگر گوشہ مانا ٹکڑا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے دو ٹکڑے، حسنین، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین۔ پھر میں ان دو آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذکر کرتا ہوں، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے دو ٹکڑے ہیں، ایک امام حسن اور ایک امام حسین۔ بادشاہ با رسول اقرب ناس، ہر دو اند حمزہ و عباس، بادشاہ ان کے بعد، بعد مانا بادشاہ مانا ان، با کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرب سب سے زیادہ قریب، اور اقرب ناس، ناس مانا لوگ، لوگوں میں سب سے زیادہ قریب، ہر دو ہر مانا ہر، دو مانا دو، چچے، دونوں چچے اند ہیں، حمزہ و عباس، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بادشاہ ان کے بعد لوگوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو چچے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ جناب سیدنا حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ پس ہما حاضران ہر سے مکان، احد و بدر و بیعت الرضوان۔ دیکھیں کس ترتیب سے مصنف تعریف کر رہے ہیں، منقبت کر رہے ہیں، اور کیسے درجہ بندی کا لحاظ کر رہے ہیں۔ پس پھر ہما تمام حاضران، حاضر ہونے والے، ہر سے مانا تین، مکان مانا جگہ، پھر وہ تمام لوگ جو حاضر ہونے والے ہیں ان تین جگہوں پر۔ وہ تین جگہ کون سی؟ احد، غزوہ احد، و بدر اور غزوہ بدر، و بیعت الرضوان اور بیعت رضوان۔ پھر ہم ان پر بھی درود بھیجتے ہیں اور ان کی بھی حمد و ثنا کرتے ہیں جو جنگ بدر میں شریک ہوئے، جو احد میں شریک ہوئے، اور جو بیعت الرضوان میں شریک ہوئے۔ گویم اکنو بصد نیاز سلام، بر امامان اہل بیت کرام۔ گویم گفتن کہنا، گوید مضارع میں کہتا ہوں، اکنو اب، تو پیچھے کنو گزرا تو وہ کنو اور اکنو ایک ہی ہے۔ بعض اوقات یہ کرتے ہیں کہ اکنو کا حمزہ گرا دیتے ہیں اور خالی کنو پڑھتے ہیں،
با مانا ساتھ، صد، سو، نیاز، عاجزی. اب میں کہتا ہوں 100 عاجزی کے ساتھ، کیا کہتا ہوں؟ سلام. اب میں 100 عجز اور انکساری کے ساتھ سلام کہتا ہوں. بر امامان، بر مانا پر، امامان امام کی جمع، اہل بیت کرام، اہل بیت کرام. اب میں 100 عاجزی کے ساتھ اہل بیت کرام کے تمام اماموں پر سلام بھیجتا ہوں. تو مصنف نے ایک سمجھیں کہ خوبصورت ہار پرویا ہے، ایک تسبیح پروئی ہے، اور جس ترتیب سے انہوں نے ان کی خدمت میں بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے، ایک ترتیب بھی ہمیں بتا دی ہے کہ اسی ترتیب سے ان سب کو تسلیم بھی کرنا ہے اور ماننا بھی ہے. یہاں تک ہمارا بدائے منظوم کا تیسرا سبق مکمل ہوا. اس کے بعد وصف عالی جناب محی الدین کے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی. اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.